آئیے سماعت کیجئے، 15ویں صدی ہے اور سیاستہ کی ایک حدیث پاک، اس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، بڑی فکر انگیز حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت میری امت پر آئے گا جب لوگ مال غنیمت کو ذاتی وراثت بنا لیں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے کو میری امت جرمانہ سمجھے گی۔ نمبر 3، فرمایا ماں کی نافرمانی ہوگی۔ نمبر 4، بیوی سے وفاداری ہوگی۔ نمبر 5، باپ کی نافرمانی ہوگی۔ نمبر 6، دوست سے وفاداری ہوگی۔ نمبر 7، گانے والیوں کے گانے سنے جائیں گے۔ نمبر 8، شراب غدغدائی جائے گی۔ نمبر 9، فرمایا ریشم پہنا جائے گا۔ نمبر 10، قوم کا کمینہ قوم کا امیر ہوگا۔ نمبر 11، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ اور ایک اس وقت میرے حافظے میں نہیں آ رہا، غالباً ایک سود کا بھی ذکر ہے کہ سود بھی عام ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی پراپرٹی بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو میری امت جرمانہ سمجھے گی، ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کی تابعداری ہوگی، باپ سے بے وفائی ہوگی اور دوست سے وفا ہوگی، گانے باجے عام ہو جائیں گے، اور قوم کا کمینہ قوم کا امیر ہوگا۔ کسی کی ریسپیکٹ اس لیے کی جائے گی وہ شریر ہوگا، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے سلام کریں گے۔ یہ جب عام ہوگا، ریشم پہنا جائے گا، شرابیں غدغدائی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا انتظار کرنا کس چیز کا؟ فرمایا آسمان سے پتھر برسنے کا، سرخ آندھیاں چلنے کا، سرخ آندھیاں چلنے کا، اور زمین میں دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے۔ عاشقان رسول، یہ نشانیاں 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے ہمیں بتائیں۔ لوگ نشانیاں سن کر کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا تو ہوگا، لیکن حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ تم وہ زمانہ پاؤ تو ماں باپ کا خیال کرنا، تم وہ زمانہ پاؤ تو پھر سود سے بچنا، تم وہ زمانہ پاؤ اگر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینے میں بخیل نہ بن جانا، تم وہ زمانہ پاؤ امانت میں خیانت نہ کرنا، تم وہ زمانہ پاؤ تو لوگ گانے سنیں گے تم گانے نہ سننا، لوگ شرابیں پئیں گے تم شراب نہ پینا، لوگ جناب والا ریشم پہنیں گے تم ریشم نہ پہننا۔ تو ان نشانیوں کے بتانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب میری امت یہ نشانیاں پائے تو عقل والے ان گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ رائے عاشقان رسول، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ہوگی، جیسا کہ میں نے اس کا مفہوم حدیث پاک کا عرض کیا۔ چونکہ آج ایک والدہ کی روح کے سالہ ثواب کے لیے کلخانی ہے، تو میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے چند مشہور و معروف احادیث بیان کرتا ہوں۔ جن کی مائیں اور باپ زندہ ہیں ان کے لیے نہ حدیث میں بڑا درس ہے، اور جن کے گزر گئے ان کے لیے بھی نہ حدیث میں بڑا درس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 حدیث پاک نمبر 1، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو معاذ اللہ ماں کے سامنے سینہ تان لیتے ہیں، ماں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ماں کو جھڑک دیتے ہیں، باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو لوگ حال سناتے ہیں کہ بیٹا باپ جو ہے بیٹے سے ڈرتا ہے، کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہے، بیٹا اتنا چرب زبان ہو گیا ہے۔ سنیے اور ان حدیث سے سبق حاصل کیجئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا جس شخص نے ایک نظر ماں یا باپ کو محبت سے دیکھا، اللہ ایک نظر دیکھنے پر ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ماں باپ کو اگر دن میں 100 بار دیکھ لے تو کیا فرمایا؟ اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ ابھی رمضان شریف
تشریف لے گیا. شوال کی آج غالباً 10 ہے، 10 شوال ہے. اعلیٰ حضرت کا آج یوم پیدائش بھی ہے، تو 10 شوال ہے. 10واں دن رمضان گیا. ہم نے 27ویں رات کو جاگ کر عبادت کی، صلاۃ و تسبیح پڑھی. ہم نے پچھلے مہینے شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھی. ہم نے شب معراج میں صلاۃ و تسبیح پڑھی. ہم نے نوافل پڑھے. ہم نے صدقہ و خیرات کیا. ایک اجر و ثواب کا خزانہ اس کے گھر میں ہے جس کی ماں اور باپ زندہ ہے. فرمایا ایک نظر جس نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا. صلاۃ و تسبیح کا میں اس کے اگینسٹ نہیں جا رہا، میں چوٹ کر رہا ہوں بھئی پڑھے، صلاۃ و تسبیح بھی نہ چھوڑے. لیکن جہاں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھی، اتنی پیاری عبادت کی، عاشقان رسول، اللہ اجر بھی بہت دے گا. لیکن قربان جائیں یہ عبادت کتنی آسان ہے. نہ وضو کرنا پڑا، نہ کعبے کی طرف منہ کرنا پڑا، اور نہ کوئی نیت کرنی پڑی. ماں بیٹھی تھی، نظر دیکھی ماں کو، ایک نگاہ، ایک محبت کی نظر ڈالی. جدھر ماں ہے ادھر بیٹے کا رخ ہو گیا. اللہ نے حج کا ثواب لکھ دیا. اللہ اکبر. اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ عبادت کا موقع گھر میں اب ملے گا نہیں. تو جن کے زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، جن کے گزر گئے انشاءاللہ بالکل آخر میں کوشش کروں گا اسے بھی میں تھوڑا سا ٹچ کر لوں. تو لہٰذا حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں. دوسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک نظر جو محبت سے ماں باپ کی زیارت کرے، اللہ ایک نظر زیارت پر اس کو حج کا ثواب دیتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ 100 حج کا ثواب دے گا. اور تیسری حدیث پاک سنیں، اللہ اکبر. فرمایا ماں باپ کی دعا یا بد دعا، ماں باپ کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں جلد تر قبول ہوتی ہے. اللہ، ماں باپ کی دعا. ماں عموماً آسانی سے بد دعا نہیں دیتی، لیکن باپ جو کہ مرد ہے، اللہ نے اس کا دل ماں کی نسبت مضبوط بنایا. کبھی اولاد ستاتے باپ کے صبر کے کو پیما کو، پہاڑ ہوتا ہے باپ، صبر کا پہاڑ، اولاد اتنا ستائے کہ وہ صبر کا کو پیما، وہ پہاڑ بھی، باپ جو ہے اس کے صبر کا وہ پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. تو پھر باپ کو تو بالکل بے بس ہو گیا باپ. تو باپ کے منہ سے نکل گیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یا تو مجھے نہ دیکھے یا میں تجھے نہ دیکھوں. تو پھر دعا دیں ماں باپ تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، بد دعا دیں تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی آزمائش میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے نیک آدمی اسے بد دعا کیسی ملے گی؟ بعض اوقات بے خیالی میں بھی انسان اگر ماں باپ سے کوئی ایسے کلمات لے لے تو بعض اوقات بربادی ہو جاتی ہے. 2 مثالیں بڑی مشہور مثالیں مختصر سی. دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ بچپن سے پڑھتے آئے سنتے آئے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیارے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ اکبر. بظاہر کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں تھا. کون تھا؟ کساب، گوشت فروش، جسے عام زبان میں کسائی کہتے ہیں. فرمایا فلاں کساب جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کساب کے پاس گئے، وداؤٹ انٹروڈکشن، بغیر کسی تعارف کے اس کساب کے ساتھ مہمان بن کر اس کے گھر پہنچے. کساب نے کیا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عمل نوٹ کر رہے ہیں، یہ کرتا کیا ہے. اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، زندہ تھے. اس نے سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو بہترین غذا تیار کروا کے ماں باپ کو کھانا کھلایا. جب ماں باپ کا پیٹ بھر گیا تو ماں دعا دینے لگی، اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. اور باپ دعا دینے لگا، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کو، اے اللہ ہمیں. ماں نے دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. اور باپ نے دعا دی، اے اللہ ہم سب کو، ہمیں اے اللہ حضرت موسیٰ کے جلووں میں موت عطا کرنا. باپ جلوہ موسیٰ میں موت مانگ رہے ہیں، ماں جنت میں اولاد کا پڑوس مانگ رہی ہے، اور دعائیں ہیں ماں باپ کی. قربان جائیں عاشقان رسول. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نوٹ کیا، حضرت موسیٰ اس کے ماں باپ کے سامنے آئے، کساب کے ماں باپ کے سامنے آئے.
جب قصاب کے ماں باپ کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، دونوں کی روح نکل گئی۔ ابھی قصاب یہ سمجھ رہا کہ یہ مہمان ہیں، تعارف نہیں ہوا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وداؤٹ انٹروڈکشن مہمان بن کر گئے مسافر۔ قصاب نے جب دیکھا کہ یہ جو مہمان آیا ہے، اس کو دیکھتے ہی ماں باپ کی روح نکل گئی۔ وہ پوچھنے لگا کہیں آپ حضرت موسیٰ تو نہیں ہیں؟ اللہ فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ ہوں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جی ماں باپ کو روزانہ خدمت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، ماں دعا دیتی تھی اے اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، اور باپ دعا کرتا تھا اللہ ہمیں جلوہ موسیٰ میں موت عطا کرنا۔ آپ کو دیکھتے ہی میرے والدین کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، میں سمجھ گیا کہ میرے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ آنے والا مہمان اللہ کا پیارا نبی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں ہی اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ ہوں، اور تجھے مبارک ہو، جنت میں میرا پڑوسی بھی تو ہی ہوگا۔ تو یہ ہیں ماں باپ۔ وہ باپ چاہے میرے بھائی پرچون فروش ہے، وہ باپ چاہے سبزی فروش ہے، وہ باپ چاہے تغاری اٹھانے والا ہے، وہ باپ چاہے ایس ایچ او ہے، وہ باپ چاہے ڈی ایس پی ہے، باپ کسی بھی سٹیٹس کا ہے، اولاد کے لیے باپ کا اور ماں کا سٹیٹس یہ ہے کہ اولاد ایک نظر دیکھے تو حج کا ثواب، 2 نظر دیکھے 2 حج کا ثواب، 100 نظر دیکھے 100 حج کا ثواب، اور یہی ماں باپ جب ہاتھ اٹھا دیں تو اولاد کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیں، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، رات کا پہر ہے، ماں نے پانی مانگا، بایزید پانی پلاؤ، بڑے برگزیدہ عبادت گزار تھے آپ، اس وقت بھی آپ کا زہد تقوی عبادت اس کا ایک اپنا مقام تھا، لیکن ماں نے جب پانی مانگا، اللہ اکبر، کوئی میرے جیسا سست ہوتا، رات کا پہر ہوتا، ہو سکتا تھا کہ کان میں آواز ہی نہ پڑتی تو ذرا پھر بھی سستی کر جاتے، لیکن رات کا کوئی پہر تھا، بایزید سے ماں نے پانی مانگا، فوراً اٹھے پانی لائے، پانی لا کے جب ماں کے قریب پہنچے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر، بڑا حقیقت ہے، بیان کرنا بڑا آسان ہے، بڑی حیا محسوس ہوتی ہے جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ تقریر کی حد تک تو بات بڑی پیاری ہے۔ اللہ ان اولیاء کا صدقہ ہمیں بھی یہ ذوق دے دے۔ بایزید آئے، ماں کے سرہانے جب آئے تو کیا دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی۔ نقطہ ذرا نوٹ کیجئے گا، ہم عام ہوتے تو ہم کہتے ہیں امی جی اٹھو تسی پانی منگیا سی، لیکن بایزید رحمت اللہ نے دیکھا اب آنکھ لگ گئی ہے، اب آپ نے اٹھایا نہیں تاکہ ماں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اچھا پھر سرہانے گلاس رکھ کے سو جاتے؟ نہیں، خود سوئے نہیں، ایسا نہ ہو ماں کی آنکھ کھلے تو پانی دینے میں تاخیر ہو جائے، خود ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ ماں سوتی رہی، رات کے کسی پہر میں جا کے ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا سعادت مند بیٹا بایزید سرہانے پانی کا کٹورا لے کر کھڑا ہے۔ بایزید نے جب پانی دیا، ماں حیران ہو گئی، میں نے تو نہ جانے کب پانی مانگا تھا اور کب سے یہ میرا سعادت مند بیٹا کھڑا ہے۔ ماں کا دل خوش ہو گیا، ماں نے پتہ کیا کہا، الہی میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ علماء کہتے ہیں وہ مقام قرب جو رب کی بارگاہ میں ماں کی دعا نے دلایا نا، اللہ اکبر، وہ عبادات سے نہ مل سکا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ عاشقان رسول بہت ساری باتیں ہیں، 2 گھنٹے بھی تقریر کی جائے، بیان کیا جائے تو ماں باپ کی شان و عظمت کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن صرف باتوں کو سمجھیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا آنے کا مقصد مرحومہ کی روح کو اصال ثواب، اور ہم جو یہاں کھڑے ہیں، ہم جو یہاں موجود ہیں، یہاں آنے کا مقصد اپنے لیے کچھ چن کر جائیں۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کیا کریں۔ یا ہمارے بھٹی برادران ہیں، اب ماں چلی گئی، ابا جی پہلے ہی چلے گئے، تو اب یہ بظاہر ان سعادتوں سے محروم ہو گئے۔ یقیناً ماں 100 سال کی بھی ہو جانا اور ماں چارپائی پہ موجود ہو تو ماں کا موجود رہنا ہی بڑا سایہ ہوتا ہے۔ یہ تو جب ان بزرگوں کی چارپائی اٹھتی ہے نا، اور پھر جو برکات ملتی تھی تو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے۔